آج پوری دنیا میں بالخصوص ہندوستان میں ایک تو کورونا کی مہلک بیماری میں لوگ مبتلا ہیں، اور پتہ نہیں لوگوں کو کیا سوچتا ہے کہ ایسے وقت میں پوری مسلم قوم کے سینوں کو جلا رہے ہیں اور انہیں ایک ایسی بے چینی اور بے قراری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ سامنے ماہ رمضان ہے اور پورے ہندوستان میں مسلمان اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ اس وجہ سے بھی غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ تم نے ہمارے نبی کی شان میں بکواس کیوں کیا، اور دوسرا اس وجہ سے بھی کر رہے ہیں کہ قرآن میں اگلے نبیوں کی امتوں کی تاریخیں موجود ہیں۔ جب بھی اللہ کے کسی نبی کی توہین کی گئی تو اللہ نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اگر اس ملک کو ہمیں عذاب سے بچانا ہے، اگر اس ملک کو ہمیں بلاؤں سے بچانا ہے، اگر اس ملک کو ہمیں حادثات سے بچانا ہے، تو قرآن کہتا ہے جب تک اللہ کا انکار کیا جاتا ہے تو رب کی غیرت جلال میں نہیں آتی، مگر جب اس کے محبوبوں کی توہین کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوری قوموں کو نشان عبرت بنا دیتا ہے، پوری قوم کا عذاب نازل کرتا ہے۔ جب عام نبیوں کی توہین کے بارے میں یہ معاملہ ہے تو ہمارے آقا تو سید المحبوبین ہیں۔ ہم ایک جمہوری ملک میں بستے ہیں، ہمارے ملک کا دستور ہمیں قانون کے اعتبار سے چلنے کا حکم دیتا ہے، تو پورے ہندوستان کے مسلمان اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتے ہوئے حکومتی سطح پر قانونی اعتبار سے چارہ جوئی کر رہے ہیں اور اس پر سخت سے سخت سزا دی جائے، اس کی مانگ کر رہے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کو جلد از جلد گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے، لیکن یاد رکھنا اگر کھلی چھٹی انہیں دی جاتی رہی اور یوں اس طریقے سے گستاخوں کو نہ پکڑا گیا، انہیں سزا نہ دی گئی، تو ایک تو ملک کا امن بھی درہم برہم ہوگا، کیونکہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں عاشق رسول پڑے ہیں، ہر کوئی قانون کی سطح پر نہ چلے گا، کوئی جذبات سے باہر آ جائے گا اور پھر ملک کا امن درہم برہم ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی عاشق رسول یوں نہ کرے بلکہ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ہی چارہ جوئی کرے، لیکن رب ذوالجلال تو ہر قانون پر حاوی ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو مالک الملک ہے، وہ تو فعال لما یرید ہے، وہ تو غالب بدلہ لینے والا ہے، وہ تو عزیز ذو انتقام ہے، وہ تو فعال لما یرید ہے، وہ تو کن فیکون کی شان کا مالک ہے۔ وہ اپنے بارے میں تو گوارا کرتا ہے مگر اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں رب کی غیرت کبھی گوارا نہیں کرتی۔ اس لیے یاد رکھنا اگر کوئی حکومت کے نشے میں ہے تو پھر نمرود سے عبرت حاصل کرے، اگر کوئی اپنی طاقت کے گھمنڈ میں ہے تو فرعون سے عبرت حاصل کرے، اور اگر کوئی دولت کے نشے میں ہے تو قارون سے عبرت حاصل کرے، کوئی سرداری اور چودراہٹ کے نشے میں ہے تو وہ ابو جہل اور ابو لہب سے عبرت حاصل کرے۔ اس لیے کہ اگر کمزور مسلمان بدلہ لینے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں تو رب ذوالجلال تو قادر و قیوم ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس طرح کی گستاخی نہ ہو تاکہ ملک پر رب کا عذاب نازل نہ ہو، لیکن اگر اس طرح کی گستاخی ہوتی رہی تو پھر آپ دیکھنا کہ عذاب کی صورتوں میں قوموں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ میں وقت ہوتا
تو قرآن کے کئی اوراق میں اپنے سامنے جمع کر کے آیا ہوں آپ کے سامنے. ان اوراق کو میں آپ کے سامنے پڑھتا اور پرانی قومیں، اور قرآن نے کوئی ایسی باتیں ذکر نہیں کی کہ جس کا وجود نہ ہو. قرآن مکے میں اترا، مدینے میں اترا، اور مصر میں اور کہاں کون سا سمندر کس جگہ کیسے ملتا ہے وہ بھی قرآن نے بتایا. جہاں عرب کے لوگ گئے بھی نہیں وہاں کی باتیں بھی قرآن نے کی، اور بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ جس قوم کے کھنڈرات کی قرآن نے بات کی ہے وہ یہی قوم تھی، یہیں پر یہ لوگ آباد تھے. تو ایسا تو نہیں کہ اسلام صرف ہندوستان میں ہے، اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اور یاد رکھنا اس چیز پر میں خاص طور پر آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ کی وساطت سے جہاں تک یہ بات پہنچے ہم اس پر شدید غم و غصے کا اظہار اس لیے بھی کرتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کی توہین ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یوں اس پر روک نہ لگے گی تو قرآن کی آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب بھی نبی کی توہین ہوئی تو رب نے عذاب نازل کیا ہے. ملک کو، علاقوں کو عذاب سے بچانے کے لیے بھی اس گستاخی پر روک لگانا ضروری ہے. اب میں آپ کے سامنے قرآن کی صرف ایک دو مثالیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف. پہلی چیز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم. نوح علیہ السلام کی قوم بڑی طاقتور اور ان کے پاس بڑی ہمت، بڑا حوصلہ، اور اسی بنیاد پر وہ غرور کرتے تھے، فخر کرتے تھے ہمارے سامنے کون آ سکتا ہے. اور پھر یوں اپنے طاقت کے گھمنڈ میں آ کر انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی توہین کی. تو پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. رب ذوالجلال فرماتا ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زور سے پانی جاری کر دیا. بادل کھول دیا آسمان کے دروازے اور موسلا دھار پانی جاری کیا. اور صرف آسمان سے نہیں، فَالْتَقَى الْمَاءُ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. رب فرماتا ہم نے آسمان کے دروازے کھول کر کے بھی پانی بھیج دیا اور زمین کو حکم دیا کہ چشمے تم ابلنا شروع کر دو. اللہ فرماتا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. رب فرماتا ادھر آسمان سے برسایا، ادھر زمین کے چشموں کو حکم دیا پانی نکالنا شروع کرو. دونوں پانی رب کے حکم کے مطابق نکلے، یہاں تک کہ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ. رب ذوالجلال فرماتا ہے ہم نے کشتی پر حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو سوار کر کے پار لگا دیا، اور جتنے بھی توہین کرنے والے تھے رب ذوالجلال فرماتا ہم نے اس عذاب کی لپیٹ میں سب کو ختم کر دیا. یہ چیزیں ہم بتانا چاہتے دنیا. عذاب آئے گا تو تمہاری طاقتیں نہ روک سکے گی، عذاب آئے گا تو تمہارے یہ منہ جو بول لگیں گے وہ روک نہ سکیں گے رب کے عذاب کو. الٹے اور لوگ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہود علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں قرآن مجید میں. ہود علیہ السلام کی قوم کا معاملہ کیا تھا؟ سورہ شعراء میں رب ذوالجلال فرماتا وَنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ. کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. راہگیروں سے ہنسنے کو اور مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے. یہ ہود علیہ السلام کی قوم پہاڑوں کو کاٹ کے اندر محل بناتی تھی، اور ان کا یہ گھمنڈ تھا کہ ایسے پہاڑوں کو ہم کاٹ دیں، ہمیں کون کاٹ سکتا ہے، ہمیں کون مٹا سکتا ہے. یہ اس گھمنڈ میں آ کر کے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی توہین کی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد. محبوب کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ کیا سلوک فرمایا؟ رب فرماتا ہے 24ویں پارے میں کہ وہ قوم دھیان سے ایک ایک لفظ سننا قرآن کا. میرے پاس وقت ہوتا تو میں ایک ایک پر ٹھہر کر آپ کو سمجھاتا. اس قوم کا گھمنڈ کیا تھا؟ قالو
ہود علیہ السلام کی قوم نے نبی کی توہین کی اور پھر کیا کہا؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت کس کی؟ توہین کرنے والے کل کی بولی اور آج کی بولی، دیکھو ان کے دل کیسے ملے ہوئے ہیں۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ نے فرمایا اولم یرو، کیا انہیں پتہ نہیں ہے ان اللہ الذی خلقکم هو اشد منکم قوہ، کہ جس رب نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر عذاب آیا، اپنی طاقت کے گھمنڈ میں آ کر نبی سے ٹکرانے والوں پر رب کا عذاب آیا۔ اور عذاب کیسا آیا؟ رب فرماتا ہے فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی، سخت گرج کی ان کی شامت کے دنوں میں، اور ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں گے دنیا کی زندگی میں، اور بے شک آخرت کے عذاب میں سب سے بڑی رسوائی ہے اور وہاں ان کی کوئی مدد نہ ہو سکے۔ آج اگر ہم اپنے ملک کے اداروں کو یہ بتاتے ہیں کہ توہین کو روکو، تو یہ ہم اپنے ملک کو بھی عذاب سے بچانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان کمزور ہیں، مگر رب العالمین ہر طاقتور پر غالب ہے، وہ اپنے محبوبوں کے بارے میں برداشت گوارا نہیں کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری آبادیاں عذاب کی لپیٹ میں آ جائے۔ اور یہ پھر کورونا کا مہلک مرض، کیا اسے عذاب نہیں سمجھتے؟ بڑے بڑے ادارے فیل ہیں اس عذاب کو روکنے کے لیے۔ تو اس لیے ساتھیوں اس چیز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ ہم جو اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پیغمبر کی توہین ہوئی اور یہ ہمیں قطعاً گوارا نہیں، اور دوسرا اس لیے بھی کہ ہم اپنے ملک کا امن چاہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ توہینیں ہوتی رہے اور رب کا عذاب نازل ہو جائے اور یہ ملک معاذ اللہ عذاب کی جگہ بن جائے۔ اس لیے اس پراگندہ ماحول سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے، ہمیں اپنا احتجاج میں ریکارڈ کرانا ہے۔ ابھی ہمارے ساتھی بڑوچ سے آئے اور وہاں پر احتجاج کر کے اپنا جو FIR درج کرانی تھی وہ کرائی ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں بھی کوتاہی نہیں کرنی ہے، مگر دوسری طرف ساتھیوں ہمیں اپنے آپ میں بھی کوئی بیداری پیدا کر کے، علمی بیداری، عملی بیداری، دین کے قریب آ کر دین کا علم حاصل کر کے۔ دشمن تو یہ چاہتے ہیں کہ نبی کے حوالے سے ان کے دماغوں میں ایسی باتیں ڈال دی جائے کہ یہ شک میں پڑ جائے، کیا اب بھی آپ ضرورت محسوس نہیں کریں گے کہ دین کی تعلیم حاصل کریں؟ دین کا علم ہوگا تو آپ مطمئن رہیں گے، شیطان آپ کو بہکا نہ سکے گا۔ اس لیے دینی محفلیں میں آؤ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔